بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غنیمت کو بنایا جانے لگے ذاتی دولت اور امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان اور علم حاصل کیا جانے لگے دین کے علاوہ دنیاوی دوسری اغراض کے لیے، اور لوگ فرما برداری کریں اپنی بیوی کی اور نافرمانی کریں اپنی ماں کی، اور اپنے سے لگائیں دوستوں کو اور دور کریں باپ کو، اور بلند ہو آوازیں مسجدوں میں اور قبیلہ کی سرداری کرے ان میں فاسق، اور قوم کا لیڈر ایسا شخص ہو جو ان میں سب سے زیادہ کمینہ ہو، اور جب کسی آدمی کا اکرام کیا جائے اس کے شر کے ڈر سے، اور پیشہ ور گانے والیاں اور باجے گانے عام ہوں اور شرابیں پی جائیں، اور امت کے بعد والے اس کے اگلوں پر لعنت کریں، تو اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں کا اور زلزلوں کا اور زمین میں دنسائے جانے کا اور صورت مسخہ کیے جانے کا اور پتھر برسنے کا، اور ان کے علاوہ اس طرح کی اور نشانیوں کا جو پے در پے اس طرح آئیں گی، جس طرح ایک ہار ہو کاٹ دیا گیا ہو اس کا دھاگا تو پے در پے گریں اس کے دانے۔ تشریح: اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت سے پہلے پیدا ہونے والی 15 خرابیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی یہ کہ مال غنیمت جو دراصل مجاہدین اور غازیوں کا حق ہے اور جس میں فقراء و مساکین کا بھی حصہ ہے، ارباب اختیار اس میں ذاتی دولت کی طرح تصرف کرنے لگیں گے۔ دوسری یہ کہ لوگ حکومت کو زکوٰۃ خوش دلی سے ادا نہیں کریں گے بلکہ اس کو ایک طرح کا تاوان سمجھیں گے۔ تیسری یہ کہ علم دین جو دین ہی کے لیے اور اپنی آخرت ہی کے لیے حاصل کیا جانا چاہیے، وہ غیر دینی اغراض کے لیے یعنی دنیاوی منافع اور مقاصد کے لیے حاصل کیا جانے لگے گا۔ چوتھی اور پانچویں یہ کہ لوگ اپنی بیویوں کی تابعداری اور ناز برداری کریں گے اور ماؤں کے ساتھ ان کا رویہ نافرمانی اور ایذا رسانی کا ہوگا۔ اور چھٹی اور ساتویں یہ کہ یار دوستوں کو گلے لگایا جائے گا اور باپ دھتکارا جائے گا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی۔ آٹھویں یہ کہ مسجد جو خانہ خدا ہیں اور ازراہ ادب ان میں بلا ضرورت زور سے بولنا منع ہے، ان کا ادب و احترام نہیں رہے گا، ان میں آوازیں بلند ہوں گی اور شور و ہنگامہ ہوگا۔ نویں یہ کہ قبیلوں کی سیادت و قیادت فاسقوں فاجروں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ دسویں یہ کہ قوم کے ذمہ دار وہ ہوں گے جو ان میں سب سے زیادہ کمینے ہوں گے۔ گیارہویں یہ کہ شریر آدمیوں کی شرارت اور شیطنت کے خوف سے ان کا اکرام و اعزاز کیا جائے گا۔ بارہویں اور تیرہویں یہ کہ پیشہ ور گانے والیوں کی اور معازف و مزامیر یعنی باجوں گاجوں کی اور ان سے دل بہلانے والوں کی کثرت ہوگی۔ چودہویں یہ کہ شرابیں خوب پی جائیں گی، اور پندرہویں یہ کہ امت میں بعد میں آنے والے لوگ امت کے پہلے طبقہ کو اپنی لعنت و بدگوئی کا نشانہ بنائیں گے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امت میں یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں تو انتظار کرو گے خداوندی قہر ان شکلوں میں آئے: سرخ آندھیاں اور شدید زلزلے اور آدمیوں کا زمین میں دنسایا جانا اور ان کی صورتوں کا مسخہ ہو جانا اور اوپر سے پتھروں کا برسنا، اور ان کے علاوہ بھی خداوندی قہر و جلال کی نشانیاں جو اس طرح لگاتار اور پے در پے ظاہر ہوں گی جس طرح ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کے دانے لگاتار گرتے ہیں۔ بظاہر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ خرابیاں امت میں اور مسلم معاشرے میں بہت عام ہو جائیں گی تو خداوندی قہر و جلال ان شکلوں میں ظاہر ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ پیارے دوستو، مزید اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔